نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، طوفان آیا، پوری قوم ڈبوئی گئی سوائے ایمان والوں کے، تو ان کا بیٹا اور بیوی بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھے۔ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو جب نکلنے کا حکم دیا گیا تو بیوی بھی ساتھ نکلی، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر جب بیوی نے عذاب آنے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وہ شوہر کے ساتھ نہ جا سکی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، اور وہ ہے فرعون کی مثال، کہ فرعون کیسا بادشاہ تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اس نے ظلم و ستم کی انتہا بھی کی۔ تو اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی۔ وہ فرعون جو عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی قوم کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ بعض لوگ تو عمل سے خدا بنتے ہیں، لیکن وہ تو زبان سے بھی خود کو خدا کہتا تھا۔ انتہائی ظالم۔ قرآن پاک میں اس کو فرعون ذی الاوتاد کہا گیا، کیلوں والا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آسیہ ایمان لائی تو اس نے ان کے ہاتھ میں بھی کیل ٹھکوا دیے، اتنی سخت سزا دی، لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئی۔ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے، اپنے پاس، عندک بیتا، تیرے پاس گھر چاہیے، مجھے فرعون کے محلات نہیں چاہیے۔ فرعون کا طرز تعمیر، اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی احرام مصر کی شکل میں، تصویروں میں تو خیر سب نے ہی دیکھا ہوگا کہ کس قدر زبردست عمارتیں بنانے والا، کہ زمین میں آج بھی پہاڑوں کی طرح گڑی ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، شوہر کی بہت بڑی ناموری، طاقت اور شہرت، کچھ بھی ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا۔ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے حقیر ہو گئیں۔ کہنے لگے اللہ، یہ فنا ہونے والی دنیا نہیں، باقی رہنے والی آخرت چاہیے، تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے، عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے نجات دے، کیونکہ فرعون اور اس کے درباری مل کر ان ایمان والوں کو سزائیں دیتے جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا۔ اسی لیے سوائے چند لوگوں کے قوم فرعون میں سے کوئی ایمان نہ لایا۔ اب یہاں پر دو کردار ہیں ہمارے سامنے، دونوں طرف خواتین کی مثال دی گئی، اسی لیے چونکہ خواتین کی مجلس تھی تو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم بھی خواتین ہیں۔ ایک طرف پیغمبروں کی بیویاں، دوسری طرف ظالم حکمران فرعون کی بیوی، خدا کو نہ ماننے والے بلکہ خود کو خدا کہنے والے کی بیوی حضرت آسیہ۔ ایک کے گھر میں ایمان، دوسرے کے گھر میں کفر، لیکن کام کیا آیا؟ اپنا ایمان۔ شوہر کا ایمان کام نہیں آیا، شوہروں کی نیکی کام نہیں آئی۔ کیا کہا گیا؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ، دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور دوسری طرف وہ عورت جو ایمان میں ایک پہاڑ کی طرح جم گئی، کوئی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکی، اس کے لیے کیا تھا؟ جنت کی بشارت۔ ادھر آگ ہے، ادھر جنت ہے۔ فیصلہ کس کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کسی نام کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر صرف نام کا ایمان تو ہے، عمل اور اخلاق نہیں رہا۔ آج ہم سے بہتر بسا اوقات ان لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے جو سو کالڈ مسلمز نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن بظاہر اپنے اخلاق اور عمل سے بہترین مثالیں قائم کرتے ہیں۔ ہم کیسے اسلام کے دوست ہیں، ہم اسلام کے کیسے خیر خواہ ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ
جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ ایک نظر قرآن کو دیکھتے ہیں، ایک نظر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو قدم رک جاتے ہیں. اور اس میں مشہور مثال جارج برنارڈ شاہ کی ہے. اس نے کہا کہ قرآن اس دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب، لیکن مسلمان اس دنیا میں پائی جانے والی قوموں میں بدترین قوم. میں مسلمان ہو جاتا اگر مسلمانوں کے اندر اچھا نمونہ ہوتا. کس نے روکا اسے اسلام قبول کرنے سے؟ ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ دنیا کے لیے ایک رہنما بن جائیں، دنیا کے لیے روشنی کا سبب بن جائیں. کہاں یہ کہ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم نصارا تمدن میں ہو نور، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہم یہود کے ہاتھوں بھی کیوں پٹ رہے ہیں؟ فلسطین میں مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے دیش سے نکالے گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچا ایمان نہیں رہا. ہم دنیا کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے، خواہ وہ انفرادی ہوں، گھریلو ہوں یا بین الاقوامی ہوں، ہم بڑے بڑے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، بڑے بڑے اسباب اس کے بتاتے، کئی سیاسی اور جغرافیائی اور معلوم نہیں کیا کچھ بحثیں کرتے ہیں، لیکن اس اصل وجہ اور سبب تک نہیں پہنچتے جو ہمارے زوال کا اصل سبب ہے. اگر اس اسلام نے عرب کے بدوؤں کو شان و شوقت دی تھی، اگر صحرا میں رہنے والوں کو سائنس کا رہنما بنا دیا، دنیا کو سائنس دینے والا بنا دیا، تو آج ہم مسلمان ہر طرح کے وسائل رکھتے ہوئے آخر کیوں پیچھے ہیں؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے دو کردار سامنے رکھے. اگر ہمارا سارا معاشرہ بھی بہت اچھا ہو جائے، ہمارا گھرانہ بہت دیندار اور مذہبی ہو، ہمارے والدین بہت نیک ہوں، ہمارے شوہر بہت اچھے ہوں، لیکن جب تک ہم خود اچھے نہ ہوں تو بات نہیں بنے گی. کسی دوسرے کی اچھائی ہمارے کام نہیں آ سکتی جب تک ہمارا دل اندر سے نہیں بدلے گا. کسی اور کا نیک ہونا ہمارے فائدے میں نہیں جب تک ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کی کوشش نہ کریں. اور دوسری طرف اگر سارا ماحول بھی خدا دشمن ہے جیسے فرعون کا تھا، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور ہم ایمان پر قائم ہوں، خود کو بچانے کی فکر کریں، تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ماحول کا بہت عذر بہانہ کرتے ہیں. آج کے دور میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آج کا دور سچائی کا دور ہی نہیں. آج سچ کون بولتا ہے؟ جب سچ بولنے کو کہا جاتا تھا، آج سچ کون بولتا ہے؟ آج ملاوٹ کے بغیر کیا ملتا ہے؟ کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ضروری ہے. آج کہاں سچ ہے؟ آج کہاں خلوص ہے؟ آخر کیوں؟ یہ سب کس نے یہ حال کر دیا ہمارا؟ یہ سب ایسا کیوں ہو گیا؟ سچائی یہ تو نہیں، ہم مسلمانوں کی اصل یہ تو نہیں. ہم نے وہ چیزیں جو ہماری پہچان نہیں تھی اپنی پہچان بنا لی. جہالت امت مسلمہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت تو پہلی وحی کے حکم سے ہی نا آشنا ہے. خود اپنے ملک کو ہم دیکھ لیں کہ 50% بھی لٹریسی نہیں، نہ دین نہ دنیا. بسا اوقات انسانی سطح سے نیچے جی رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ نہیں آتا، نماز کا پتہ نہیں. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا یہ ترقی یافتہ دور ہے؟ ہم تو 1400 سال پہلے کے صحرائے عرب کے رہنے والے بدوؤں سے بھی بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان کے سامنے جب یہ وحی آئی کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی ہی وحی میں ایمبریولوجی بتا دی گئی. جن کو وہ لوگ صرف دین نہیں دنیا کے علوم کے ماہر بھی تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن اس کتاب نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا. وہ جہاں گئے علم و حکمت کے دروازے کھلتے گئے. آج ہم اپنے ماحول کو بھی روشن نہیں کر سکے. ہمیں ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سچائی کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، شعور اور دل بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے بھی.
اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت ہی کی مثال دیتے ہیں، وہ مریم ابنت عمران، مریم عمران کی بیٹی کی مثال، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس کا انعام ہم نے کیا دیا؟ ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا، وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی۔ مریم بنت عمران اللہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، کتابوں کی، کئی ہزار سال پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک عورت تصدیق کب ہوتی کسی چیز کی؟ اسی وقت جب انسان اس کو جانتا ہو، پڑھتا ہو، سمجھتا ہو۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس طرح طرح کا رزق پاتے، تو ایک مفسر نے، مجاہد جن کا نام ہے، قدیم زمانے کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف پھل نہیں ہے، ان کے پاس صحیفے آتے تھے، علم کی نئی نئی باتیں آتی تھی۔ ایک مسلمان عورت کا کردار صرف کھانا اور کپڑا نہیں کہ اسی میں زندگی گزر جائے، اس کے لیے کیا نمونہ ہے، کس کو رہنما بنایا جا رہا ہے؟ مریم بنت عمران کو۔ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی، وہ اللہ کی اطاعت گزار تھی۔ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ذکر کرو اس حکمت کا جو تمہارے گھر میں اتاری جا رہی ہے، اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو باتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تم بھی ان کو پڑھ کے سناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 ایئرز تک امت کو سکھاتی رہی، تعلیم دیتی رہی۔ حضرت ام سلمہ نے اس قدر فتوے دیے کہ جو اگر جمع کیے جائیں تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر صحابیات بھی، صرف مرد ہی نہیں، مسلمان عورت نے بھی علم کے جہاد میں جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا۔ لیکن آج ہم اس دور میں جو کہ علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے، ہم اپنی مصروفیات، اپنے شوق اور اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں، ہمارے دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں، ہمیں سسکتی اور تڑپتی انسانیت کے دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتے، ہمیں یہ جہالت کے اندھیرے کیوں نہیں کاٹتے، ہم کیوں نہیں ان سے ڈرتے۔ ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سب خوف زدہ ہو جائیں، ہائے اندھیرا ہو گیا، لیکن جہالت کا اندھیرا، دلوں کا اندھیرا ہمیں کیوں خوف زدہ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس علم کا حق کتنا ادا کیا؟ ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور صرف علم نہیں، اخلاق اور تربیت بھی دینا ہوگی، اور اس کی ابتدا مردوں سے پہلے عورتوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر ماں ایک معلمہ بھی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک اچھی ماں دو مجھ کو، میں ایک اچھی قوم تم کو دیتا ہوں۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ہر ماں اخلاق اور تربیت دینے والی ہے، وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو ڈھال لے، لیکن ماں کب دے گی؟ جب خود اس کے پاس ہوگا۔ اس لیے میں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر اپنی بہنوں سے عاجزانہ درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ کے شوق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پڑھنے لکھنے کے لیے اور پڑھتے رہنے کے لیے ضرور نکالیں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان تک پہنچائیں۔ علم تو مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اس میں قرآن پاک کا بھی ایک حصہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھوں گی، ایک دفعہ ضرور جانوں گی کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لیے کیا بھیجا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ جیسے دنیا میں کورس کے مطابق امتحان پاس کیا جا سکتا ہے، سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں، ایک طالب علم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ کورس کی کتاب پڑھ کے سوال کو جواب دیتا ہے امتحان میں، تو آخرت کے امتحان میں اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو جو ہمارا نصاب ہے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے معاشرے سے اندھیروں کو مٹائیں، تاکہ غربت، افلاس، جہالت، ظلم، تشدد، بدامنی، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو۔